تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العزت ہمیں راستہ دے دریائے نیل سے. تو عصا لیے ہوئے چلے جا رہے ہیں. دیکھیے اس عصا کے اندر کیا ہے, مار دیا تو راستہ بن گیا, یعنی خیر ہو گیا. واپس مارا تو اس کے اندر پانی آ گیا, وہ شر بن گیا. یعنی شر و خیر کیا ہے؟ ارے پلوں کی باتیں ہو رہی یہاں پر. یہ اب دیکھیے جب فرعون بھی بہت پریشان تھا, اس نے کہا کہ یہ کوئی بہت بڑا جادوگر ہے, ہم اس کو جواب دیں گے. لوگ سمجھتے ہوں گے یہ جیسے کہ آج موسیٰ آئے اور کل جادوگر آ گئے, ایسا کچھ نہیں ہوا. جب مقابلہ موسیٰ اور فرعون شروع ہوا تو اس کو 6 مہینے کا وقت دیا گیا, اور اس 6 مہینے کے اندر اس ولید یعنی فرعون نے 1200 نامی گرامی جادو اکٹھا کر لیا. اور ان 1200 کے اندر ایک جگہ چنی گئی جس کا نام ہے الیگزینڈرا, کہ وہاں اکٹھا ہو جاؤ. یہ سارے شر وہاں اکٹھا رہی, سچا رہی ہے. تو یہ 1200 کے اندر ایک 5 کی ٹیم تھی جو ان 12 کو نمائندگی کر رہی تھی, اور ان کا سردار تھا شمون تھا. وہ تو بولتا تھا کہ ہم تو واقعی جادوگر ہیں. تو یہ جو 5 جادوگر تھے جو بالکل مطلب نامور تھے, جن کو بلایا گیا تھا, ایک کا نام تھا سدوج, ایک کا نام تھا دور رواں, ایک کا نام تھا مسیح, اور ایک تھا شمون, اور ایک تھا خطت. تو اس نے عقل مندی یہ کری سردار نے کہ دیکھے تو ہم سے بڑا جادوگر کون ہو گیا ہے. تو یہ موسیٰ کا پیچھا کرتے ہیں کہ موسیٰ سوتے کیسے کرتے کیا ہیں. تو دیکھتا ہے شمون کہ موسیٰ تو سو گئے, تو دیکھا یہ عصا جو ہے گھوم رہا ہے موسیٰ کے چاروں طرف. تو بڑا تعجب ہوا, کہنے ہم تو ٹیکنک کرتے, حکمت کرتے ہیں, جادو کرتے ہیں, یہ کہا جادوگر ہے جو خود تو سو رہا ہے اور عصا اس کا جو ہے وہ اس کی جو ہے اس کی حفاظت فرما رہا ہے. ایمان آ گیا, سمجھ گئے یہ جادوگر نہیں ہے, یہ اللہ کا بھیجا ہوا خیر ہے. تو موسیٰ خداوند قدوس نے خیر بنا کے بھیجا, اور وہ وقت بھی آ گیا جب وہ 1200 جادو اکٹھا ہو گئے. گولا لگواؤ, اس کے اندر انگار لگا دی, انگار. تو موسیٰ نے کہا بھیج جو اپنے تو تم لائے بنا بنا کر کے. تو ان لوگوں نے کام کیا کیا تھا, اپنی رسیوں کے اندر ایک آتا ہے پارا, وہ بھر دیا تھا. جب پارا اس میں پڑتا تھا, پگھلتا تھا, تو وہ چلتا تھا. تو لوگ سمجھتے تھے کہ سانپ چل رہا ہے, سانپ بن گیا ہے, کیونکہ جادو تھا. لیکن جیسے حکم بلائی ہوا اور موسیٰ نے عصا اپنا پھینکا, تو یہ ایسا اژدہا بن گیا کہ وہ سب 1200 سب نگل گیا. ان سبھی جادوگروں کو ایمان آ گیا, اور یہ کہا کہ جو موسیٰ کا خدا وہی میرا خدا ہے. پلوں کے اندر جو شر تھا وہ خیر بن گیا, اور یہ بھی دعا کی تھی کہ اللہ پاک تو مجھے اسی خیر میں اٹھانا. فرعون نے کیا کیا ان کے لیے کہ اچھا تم اس سے ملے ہوئے تھے, کاٹ دو اس کا ایک پیر اور اس کا ایک ہاتھ, یہ ایسے رہیں گے. یہ 1200 دعا کرتے ہیں رب العزت ہمیں, میری دعا ہے صبح تو ہم شر تھے لیکن ہمارے رات ہوتے ہوتے ہماری خیر ہو جائے. اور یقین جانا وہ 12 سے 12 ایمان لاتے ہیں. اس کے علاوہ وہ تمام الیگزینڈر شہر کے اندر جو لوگ کھڑے تھے تماشے کے لیے, وہ سب موسیٰ ایمان لیا ہے. یعنی کہ شر کو خیر بننے میں پلوں کا معاملہ ہے. ویسے ہی ہے جیسے جنت اور دوزخ. ایک اچھا کام کر دیا جنت کے حقدار ہو گئے, اور ایک برا کام کر دیا دوزخ کے حقدار ہو گئے. تو اے لوگوں, خداوند قدوس نے اس کائنات کے اندر یقین جانا ہر چیز کو خیر بنا کے بھیجا. کوئی چیز شر نہیں تھی. ہم نے دیکھا کہ وہ فرشتہ کیا تھا, ابلیس کیا تھا, فرشتہ تھا, نیک تھا, عبادت گار تھا, لیکن ایک حکم نہیں مانا. کیا بن گیا؟ وہ شر یعنی شیطان بن گیا.
اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا کہ جاؤ خیر کے جاؤ، اور دنیا میں آتے ہیں تو خیر ہی خیر ہے، لیکن جس لوگوں نے ان کی اطاعت نہیں کری، ان کے راستے چلے، آج سب کیا ہو گئے؟ وہ سب شر بن چکے ہیں۔ تو شر و خیر کیا ہے؟ خیر اور شر کے بیچ میں ایک معمولی سا فاصلہ ہے، وہ ہم اگر چاہیں تو اللہ کے لیے خیر بن جائیں، اور اگر ہم چاہیں تو اللہ کے شر بن جائیں۔ تو اگر موت ہے تو موت شر ہے، لیکن میں کیا کہتا ہوں، موت بھی ایک ہمارے لیے مزہ ہے۔ ہر انسان موت کو مانگتا ہے۔ جب آدمی ہوتا ہے پریشان، آج ہوتا ہے تو اللہ پاک مجھے موت کر دے، لیکن اگر ہم دیکھیں، اگر میں دنیا میں رہتے ہوئے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوتی، ان کے پیغمبروں کو مانا ہوتا، ان کی کتابوں پہ چلے ہوتے، تو شاید آج ہمارے پاس یہ مصیبتیں نہیں آتی ہیں۔ خداوند قدوس نے کائنات کے اندر جتنے صحابہ اکرام بھیجے سب خیر کے لیے بھیجے، جتنے امام بھیجے سب خیر کے لیے بھیجے۔ اس کائنات کے اندر اللہ پاک نے حسین کو بھی کیوں بھیجا تھا؟ خیر کے لیے بھیجا تھا، کہ تاکہ دنیا کے اندر امن و چین رہے اور ایمان رہے اور مسلم ایمان رہے۔ لیکن کچھ لوگوں کی کمیوں کی وجہ سے یعنی شر نے اپنا کام کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ لیکن کیا حسین ختم ہو گئے؟ ارے وہ ایک ایسا خیر تھا کہ آج پورے عالم میں خیر پھیل چکا ہے۔ یعنی کہ خیر وہ ہے، اگر شہید ہے تو بھی اس کی جیت ہے، اور زندہ ہے تو بھی اس کی جیت ہے۔ تو یہ ہے خیر اور یہ شر۔ اب بات ہوتی ہے مذہب، انسان اور خیر ہے، یعنی کہ جس انسان کے پاس مذہب ہے وہی اس کے پاس ہی خیر ہے، اور جس انسان کے پاس مذہب نہیں ہے وہاں پر شر ہے۔ کیونکہ تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی مذہبوں کو نہیں مانتا، میں یہ نہیں مانتا، میں وہ نہیں مانتا، یعنی جس نے یہ کہہ دیا کہ ہم مذہبوں کو نہیں مانتے ہیں تو یقین جاننا وہ شر ہو گیا ہے۔ اور ایسے ہی شر اس کائنات کے اندر آج جو ہے بد امنی پھیلا رہے ہیں۔ وہ ہمارے گھر میں ہو سکتے ہیں، ہمارے شہر میں ہو سکتے ہیں، ہمارے ملک میں ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر انسان کے پاس کوئی مذہب نہیں ہے تو یقین جاننا وہ بالکل جو شر ہے، یعنی وہ شیطان کا ماننے والا بن چکا ہے۔ تو اے لوگوں، ہمارا مقصد یہی ہے کہ خدا کی بنی بنائی بھی کوئی چیز جو ہے بری نہیں ہے، ہر چیز میں خدا نے خیر رکھا ہے۔ ہم نے اس کو جو ہے شر بنا دیا ہے، اس میں ہمارے ایسے اعمال پیدا ہو گئے ہیں جس کے وجہ سے ہم شر ہو گئے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے، اپنی نمازوں کو برقرار رکھے، تو کیا ہم پوری کر پا رہے؟ کیونکہ شیطان تو وہاں پر حائل ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ میرے بتا ہے راستوں کا اجما لے تاکہ یہ بھی شر ہو جائے۔ تو مذہب کے بنا انسان ادھورا ہے۔ جس کے پاس مذہب نہیں ہے، ہم نے اس کے پہلے اور باتیں بھی کی تھی کہ خداوند قدوس نے یہ جو 4 کتابیں ہیں، یعنی کہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن، اب بات یہ آتی ہے اب میں کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں یہاں پر آپ بتانے کے لیے کہ جب فرعون ڈوبنے لگا اور پوری فوج نیست و نابود ہو گئی تو گھبرا گیا، تو اللہ سے دعا کر دے، اللہ میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ تو آواز آتی ہے کہ تیری توبہ کے دروازے اب بند ہو چکے ہیں، اور فرعون تم اس کائنات کے اندر ایک نشانی بن کے رہو گے۔ اور حکم ہو گیا کہ دریائے نیل، خبردار تم نے اگر اس کو ڈبویا، یعنی اس کی لاش اوپر تیرتے ہوئے اوپر آ جاتی۔ ایسی کیا بات تھی؟ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے مطلب کیا۔ فرعون نے اللہ سے جب معافی مانگی تو اللہ کو معاف کر دینا چاہیے تھا، آسان بات تھی۔ ایک دوسرا واقعہ لیتے ہیں، دیکھیے اللہ نے معاف کر دیا۔ وہ وقت ہم یاد کرتے ہیں جب قارون موسیٰ سے کہہ رہا تھا کہ
کہ میں خدا ہوں، بلکہ بغیر میں مالدار ہوں، میں تمہارے خدا کو قرض کیوں دوں، زکوٰۃ کیوں دوں؟ تو آپ کو بہت غصہ آیا تھا، تو کہا تھا موسیٰ سے خداوند قدوس نے کہ موسیٰ جاؤ، تم کو آج میں نے زمین دے دیے، تم قارون سے اپنا بدلہ لے سکتے ہو۔ اور آپ جاتے ہیں اور قارون حکم دیتے ہیں کہ زمین دھسا، تو دیکھا اس کے پیر دھستے ہیں، کمر دھستی ہے، تو یہ گھبراتا ہے، چلاتا ہے اے موسیٰ مجھے معاف کر دے، لیکن موسیٰ معاف نہیں کرتے ہیں، اور حتیٰ یہاں تک کہ پورا قارون دفن ہو جاتا ہے۔ اب خدا کیا فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ اگر قارون نے مجھ سے مانگا ہوتا تو میں اس کو معاف کر دیتا۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے، جاؤ وہاں فرعون کو تو معاف نہیں کر رہا ہے اور موسیٰ سے فرما رہے ہیں، کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ فرعون نے